آپ اے اذان دی فضیلت دباب اٹھاؤ. مشکاۃ شریف دے اندر حدیث موجود ہے, متفق علیہ, بخاری اور مسلم دے اندر جڑی ہے حدیث پاک جڑی ہے وہ موجود ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں, اور اے حدیث پاک اذان دی فضیلت دے چیپٹر دے اندر مشکاۃ شریف دے اندر بھی موجود ہے, اور اے حدیث پاک بخاری شریف ابن ماجہ شریف دے اندر بھی موجود ہے. آقا ارشاد فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. فرمایا مؤذن رسول جس لے اذان دیندا ہے اس دی آزان دی آواز جتھو جتھو تک جاندی ہے, اور اس دائرہ کار دے اندر اگر کوئی جن کھلوتا ہے, انسان کھلوتا ہے, ولا شیئن یا کوئی چیز بھی ہے جڑی اس دی آواز دی آزان دی آواز سننی پئی ہے, اس دی ندا, اس دی پکار اس دے کنا تائیں اپڑدی پئی ہے, تو فرمایا الا شاہد لہو یوم القیامت, او کل قیامت والے دیہاڑے اس مؤذن رسول دے حق دے اندر کہ اس نے اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی ہے, او چیز اس بندہ مومن دے حق دے وچ گواہی دے سی. تو پھر بندہ مومن دی آواز جڑی ہے او جتھو جتھو تک جاندی پئی ہے او ساریاں چیزاں سندیاں پئیاں. اور اگر تسی مرقات ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نو اٹھاؤ اسے حدیث مبارکہ تو تے آپ نے جڑی یہ تفسیر, یہ تشریح, یہ تفصیل ایکسپلانیشن کیتی ہے اسے حدیث پاک دی مرقات شریف دے اندر, او بڑی سنن دے لائق ہے. امام صاحب ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دیں ولا شیئن, کہ کوئی چیز بھی ہوئے, جن ہوئے, انسان ہوئے, یا کوئی چیز ہوئے, او اس دی آواز جڑی سن دی ہے اور قیامت والے دیہاڑے اس دے حق دے وچ گواہی دے سی. اس مقام تے آپ فرمان دیں ولا شیء, اس دی وضاحت کر دو, آپ فرمان دیں اے من النباتات, یعنی شے تو مراد جڑی بوٹیاں, یعنی جتنی جڑی بوٹیاں اس مؤذن رسول دی آواز سن دیا پئیاں. پھر فرمان دیں والحیوانات, حیوانات, ڈنگر, جانور, مویشی جتنے بھی ہو دی آواز سن دے پہن آزان دی. والجمادات, تے پتھر, ڈھیلے, اے ہلوڑ دے وٹیاں تک جتنے بھی ہیں, جتنے ہو دی آواز سن دے پہن فرمایا اے سارے دے سارے کل قیامت والے دہاڑے اس دے حق دے وچ گواہی دے سن. اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمان دیں کہ پتہ لگا علماً و ادراکاً و تسبیحاً, انہاں چیزاں دے اندر علم بھی ہے, ادراک بھی ہے, شعور بھی ہے, احساس بھی ہے, زندگی بھی ہے. تا مؤذن رسول دی آزان دی آواز سن کے اے سنتے بھی ہیں, پھر کل قیامت والے دیہڑے گواہی بھی دے سن. تو پتہ لگا کہ جمادات دے اندر, حیوانات دے اندر اور انہاں نباتات دے اندر علم بھی موجود ہے, ادراک بھی موجود ہے, انہاں دی تسبیح بھی موجود ہے, کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید فرماندا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, فرمایا کائنات جڑی جڑی چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دی حمد کر دی ہے, اللہ دی تسبیح کر دی ہے. تو اے جماداتوں میں, نباتاتوں میں, حیواناتوں میں, پتھروں میں, اے ٹبے ہوئے, پتھریلی زمین, کوئی چیز بھی ہوئے, تو ساری چیزاں دے اندر فرمایا اے ادراک بھی ہے, علم بھی ہے, شعور بھی ہے. تو سوال ہے کہ اگر مؤذن رسول اذان پڑھے, اس دی آواز جڑی اذان دی ہے او پتھر بھی سن دے پین, جتھے جتھے اس دی آواز پہنچ دی پئی ہے او دے دائرہ کارے جتنے آندے پین, یا حضرت خلیل علیہ السلام دی پکار دے اٹھے جتنے بھی قیامت تک جن, فرشتے, انسان, جمادات, نباتات, حیوانات, یہ ساری چیزاں آواز جڑیاں نے دیا سن دیا پئیاں. اور ایمن اگر ماما دے پیٹاں دے وچ تے اوتھے بھی سن دے پین, اور اگر وہ باپاں دی سلبہ اور پشتہ دے اندر ہیں اوتھے بھی سن دے پین, تو پھر کیا خیال ہے اگر بندہ مومن دی قبر تے چلا جاوے, اونوں سلام چا دے تے مڑ او دا سلام کوئی نہ سن سے, او دا سلام کوئی نہ سن سی, او دا جواب کوئی نہ دے سی, او نو خوشی کوئی نہ ہو سی. تو اگر حضرت خلیل علیہ السلام, اور پھر جی قرآن مجید فرقان حمید دو مقامات اس نے بڑے شد و مد نال پڑھے جاندے, سورت روم شریف نو بھی پڑھیا جاندہ ہے, سورت لقمان نو بھی پڑھیا جاندہ ہے کہ جناب ویکھو نا قرآن مجید فرقان حمید کی فرماندہ پہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید جڑا ہے او دو مقامات تو میں آپ دے سامنے عرض کردا, اگرچہ اس کا مضمون جڑا ہے وہ ایک ہی ہے, دونوں دا مقصد جڑا ہے وہ ایک ہی ہے, لیکن اگر تھوڑا جہا اونوں تسی او دی تفسیر پڑھو نا, اس بیچارے نو اے ہی نہیں پتا بھائی ہن میں ایتھے آکھنا کہ وے,
یعنی میں یس کرا تاوی مرداں، نو کرا تاوی مرداں، او دی کیفیت ہے ترجمہ کریں دے ہوئے، او دی تفسیر کریں دے ہوئے، اور تفسیر دے الفاظ کوئی میں اپنے کو نہیں، اے ہر حاجی نو شاید ہون ملدا ہے یا نہیں، تے جدوں حاجی حج تو ویلا ہوندا ہی واپس آندا ہی نا، تے اس وقت اس سعودی عرب مملکت دا جڑا بادشاہ شاہ فہد، اس دی طرفوں ہر حاجی نو ایک قرآن پاک گفٹ ملدا ہوندا ہے۔ شاید یہ سلسلہ اور ختم ہو گیا ہے یا اجے تک ہے، او شاہ فہد دی طرفوں سعودی عرب حکومت دی طرفوں ہر حاجی جڑا واپس جدو حج کر کے آندا ہے اس نو قرآن پاک ایک ملدا ہے، اور او دا ترجمہ بھی ہوندا ہے، او دی تھوڑی تھوڑی نال تفسیر بھی ہوندی ہے۔ او یوسف صاحب نے او دی تھوڑی جی تشریح بھی کیتی ہے اس مقام تے، اے 20واں پارہ سورۃ نمل تو میں عرض کر رہا، اے انک لا تسمع الموتى، اے محبوب تسی نہیں سنا سکتے مردیاں نو، پھر فرمایا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تے تسی اپنی آواز نہیں سنا سکتے اس نو جڑا ڈورا ہے، خاص کر ادو اذا ولوا مدبرین، جدو او تہاڈی بارگاہ چوں نکل جاویں، کنڈ وکھا کے پیٹھ وکھا کے چلے جاویں۔ اے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ نمل دے اندر، سورۃ روم دے اندر بھی ایو آیت کریمہ ایو مفہوم موجود ہے، انک لا تسمع الموتى، تسی مردیاں نو نہیں سنا سکتے، لفظ موتا ہے مردے، اور انہاں یار بیلیاں دا تو پکا عقیدہ ہے، تسی بشک قبر تے کھلوتے رہو، اتھے جا کے جو مرضی گجا چاڑی رکھو، قبر والا جدو سندا نہیں، قرآن پاک جو فرماندا پیا ہے انک لا تسمع الموتى، تسی تا مردیاں نو سنا ہی نہیں سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تے جدو او پیٹھ پھیر کے اے ڈورا بندہ جڑا ہے او تانوں کنڈ وکھا کے چلا جاوے، تسی اونوں ہی نہیں سنا سکتے۔ اے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ نمل دی اے آیت کریمہ نمبر 80 ہے، اور سورۃ روم دے اندر بھی اے الفاظ موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید دے، اور انہاں نے جڑا اس مقام تے اے دے وچ حاشیہ لکھیا ہے نا، او دوسرے نمبر تے حاشیہ جڑا لکھیا، میں ذرا او بالکل الفاظ صحیح پڑھدا کیونکہ اے ڈنڈی مار ویندے، اسی ڈنڈی مارن لے ہاں ہی نہیں، اسی تو ہر ایک نال انصاف کرے نے، ڈنڈی اسی کدی نہیں ماری، میں مقصد جڑا نا او وچوں کڈ لیا اپنا تے باقی انہاں دے حوالے چ کیتا نہ، پورا پڑھنا، پورا تولنا ہے، پورا مننا ہے، اسی تو بالکل حساب برابر رکھنا ہے۔ آپ 2 نمبر حاشیے دے اندر فرمان دیں، یعنی وہ حق سے مکمل طور پر گریزاں اور متنفر ہیں، یعنی حضور جڑی تواڈی اے سماعت نہیں نہ سن دے، تواڈی آواز او کیوں نہیں سن دے؟ کیونکہ او حضور تواڈے تو دور بھی ہیں، تواڈے نال او نفرت بھی کر دیں، متنفر ہیں، نفرت کر دیں تے نہیں سن دے، کیونکہ بہرا آدمی رو در رو بھی ہو تو کوئی بات نہیں سن پاتا، اور ڈورا ہوئے او سامنے ہی بیٹھا ہوئے تو تسی جو مرضی ڈھول وگائی رکھو تو انہیں سننا ہی نہیں، تے چاہے جا کے او کانڈ وکھا کے ویندا پیا ہوئے، او دی توجہ ہی ادھے کوئی نہ ہوئے، او دا خیال ہی کسے اور پاسے ہو جاوے، تو اونے تے بدرجے اولا تواڈی گل جڑی ہے کوئی نہیں سننی، کیونکہ پہلے ہی وہ ڈورا ہے، ہن توجہ ہی دی تواڈے والے پاسے کوئی نہیں، تو انہیں آواز ہی کوئی نہیں سننی۔ پھر آپ فرمان دیں، چاہے جا کے اس وقت سن سکے جب وہ منہ موڑ لے اور پیٹھ پھیرے ہوئے ہو۔ قرآن کریم کی لکھن تو بعد آپ فرمان دیں، قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سماع موتا کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، یعنی اے عقیدہ رکھنا کہ مردے سن دیں، اے عقیدہ قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے، مردے کسی کی بات نہیں سن سکتے۔ ٹھیک تشریح ہو گئی، اور اگو خود پہ فرمان دیں، ہاں البتہ اس سے صرف وہ صورتیں مستثنیٰ ہوں گی جہاں سماعت کی صراحتاً کسی نص سے ثابت ہوگی۔ ہاں اگر کتائی حدیث آ جاوے، اگر کتائی قرآن دی کوئی آیت آ جاوے کہ فلانے مقام تے انہاں سنیا ہے تو پھر وہ مننا پوسی، وگرنا اے عقیدہ رکھنا پوسی کہ مردے جڑے او نہیں سن دے۔ اور او صورتہ بھی دسیندا پیا، جی میں مثال دے طور تے حدیث پاک دے وچ آندا ہے پہ مردے نو جسلے تسی دفنا تے واپس ہوندے ہو تے او تواڈے جتیاں دی آٹ جڑی ہے، گھسکار جڑا ہے، تواڈے جتیاں زمین تے لگدیاں اور دے وچوں ہلکی جئی جنبش آندی ہے، آواز تھوڑی جئی آندی ہے، او بھی سندا ہے، کیونکہ صحیح بخاری دے اندر
338 نمبر تے حدیث انہاں دے بقول، اور صحیح مسلم دے اندر 2201 نمبر دیتے ہیں حدیث پاک. یا ایک صورت ہو گئی اتھے مردے سن دے، کیونکہ ایک حدیث پاک دستی پئی ہے، وگرنہ سماع موتہ دا جڑا عقیدہ ہے نا وہ بالکل قرآن دے خلاف ہے، وہ پہلے لکھ گیا ہے. مور دوسری صورت فرمایا یا جنگ بدر میں کافر مقتولین کو جو قلیب بدر میں پھینک دیے گئے تھے، یعنی بدر تو بعد کچھ جڑے کافر ہیں انہاں دیاں لاشاں نو آپ نے اس ڈل ہی سٹوا چھوڑے آئے، خوہ ہی سٹوا چھوڑے آئے، اور 3 دیہڑیاں تو بعد آپ اس خوہ دے اتے آئے ہیں. اس لیے آپ نے انہوں نے خطاب فرمایا، جس پر صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے روح جسموں سے گفتگو فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں، یعنی معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات مردہ کافروں کو سنوا دی. صحیح بخاری نمبر 1307. اے اس قرآن جڑا سعودیہ تو چھپ کے ہر حاجی نو گفٹ وچ ملدا ہے، میں او دی عبارت آپ دے سامنے جڑی ہے او پیش کر چھوڑیے. اسے دا میں دوسرا مقام آپ دے سامنے رکھنا چاہنا. اسے قرآن پاک دا دوسرا مقام جڑا آپ دے سامنے میں رکھنا چاہنا، اور او ہے 1074 پیج نمبر. میرے کو پرنٹنگ دی وجہ تو اگے پیچھے اگر صفحات ہو جاویں، یعنی 1 سال دا چھاپا اور 2 سال دا چھاپا اور 3 دا اور اس طرح ہو جاندہ ہے بعض اوقات. لیکن جڑا مقام میں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا، میرے کو دا صفحہ ہے 1064 20واں سپارہ سورۃ النمل دے اندر، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اس تو علاوہ جڑا دوسرا مقام ہے او میں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا. اس مقام تے جڑی انہوں نے تفسیر اس کی کیتی ہے او بھی سبحان اللہ، او بھی بڑا ویکھڑ منگ دیئے تے پڑھون منگ دیئے جی. آپ اس مقام تے ایک کی لکھ دیں یوسف صاحب، اور اے سعودی قرآن جڑا نا اے ہر بندے نو اتھے بطور ایک گفٹ جڑا ہے او ملدا ہوتا ہے جی. 21واں پارہ اور اس دی آیت کریمہ نمبر 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. ترجمہ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بیروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں. اے آپ دا ترجمہ. پھر اس دی تفسیر دے اندر کی فرماندے پہن، آپ دی تفسیر دے اندر فرماندے پہن کہ جناب والا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و نصیحت ان کے لیے بے اثر ہے، جس طرح کوئی بہرا ہو اسے تم اپنی بات نہیں سنا سکتے. پھر فرمان دیں کہ یہ ان کے اعراض و انحراف کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پیٹ پھیر کر جانے والے ہیں. حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی ہے اور کیوں کر ان کے دماغ میں سما سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ آنکھوں سے کما حقہ فائدہ اٹھانے سے یا بصیرت دل کی بینائی سے محروم ہے. یہ جس گمراہی کی جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے کس طرح نکلیں گے؟ اے وضاحت لکھ کے یعنی پھر اس دونوں آیات بینات دا خلاصہ انہوں نے کیا کڈیا ہے کہ جیڑا قرآن مجید فرقان حمید دستا ہے کہ جیڑے مردے ہیں اے سن دے نہیں. پھر 2 مقامات تے 2 وضاحت آپ خود فرماندے پہن بھئی جس لئے تسی مردے نو دفن کر کے آندے ہو، اس لئے تسی واپس ہوندے ہو، اس لئے تہاڈی آواز جڑی ہے اس نو بھی سندا پیا ہوندا ہے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو خوہ بدر دے اندر انہاں کافراں دیاں لاشاں نو سٹیا اور تیسرے دیہاڑے انہاں دے نال آ کے خطاب فرمایا بھئی دسو جڑا رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا یہ پورا ہویا ہے کہ نہیں؟ جڑا رب نے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال وعدہ کیتا ہے اس نو اللہ تبارک و تعالی نے پورا جڑا ہے فرما چھوڑیا. تو اس مقام تے بھی آپ سن دے پین. تو پھر سوال ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید دا بن نظر عمیق جڑا ہے نا قرآن مجید فرقان حمید نو سنیا جاوے تو اس دے اندر شک اور شبہ ہے ہی کوئی نہ. ذرا اس دا ترجمہ کرو، انکا لا تسمع الموتى. سامعہ یسمع دا معنی ہے سننا، اور اگر اس نو تسی باب افعال تے لے جاؤ قاری صاحب، اسمع یسمع سناونا، ایک ہے سننا ایک ہے سناونا.
اے سامع یسمع نہیں، انکا لا تسمع اے باب افعال ہے، اے دا معنی ہے سناونا، انکا لا تسمع تسی نہیں سنا سکدے الموتا مردیاں نو۔ حضرت خلیل علیہ السلام تا ایو فرماندے پن یا اللہ میری آواز کتھوں تائیں ویسی؟ اللہ فرماندا ہے تسی آواز دیو جا سنا میں آپ پہ لیسا۔ تا رولا کیڑا رہ گیا انکا لا تسمع الموتا، محبوب مردے نو سناویں آئے ہی نہیں۔ سناونا کام ہے اللہ تبارک و تعالی دا، ہن او جتیاں دے گھسکار سنے تاویں تو ہی نہیں سناونا، او سناونا تا اللہ دی ذات ہے نا جی۔ بھائی انا ہوئے رب اونوں بھی جڑا نہ وکھا چھوڑے دل دی اکھاں دے نال تا او دی مرضی ہے، اور پھر ابو جہل جی کھلوتا ہوئے بصارت بھی اودی ہوئے سماعت بھی اودی ہوئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں نا او مٹی آپ دی اکھاں دے وچ پا کے اسی طرح چلے جاویں، باقی سارے ویدے پئے ہوئے، لیکن ابو جہل انہی طرح اکھیں بھی اودیاں ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نظر آندے ہی کوئی۔ تو لہذا سننا سنانا ایک کام ہی اللہ تعالیٰ دا ہے، ادھے رولے والی کیڑی کر رہا ہے، یعنی مقصد کی دیا آئی انہوں پھیر کے لائے کتھے تسی چلے گئے ہو۔ حضرت خلیل علیہ السلام بھی تو یہ فرماندے پہن یا رب العالمین میں جو آواز دے ساں تو پھر وہ کتھو تائی جاسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے بھائی آواز صرف تسا دیونی ہے، سناونا میں ذات دا کام ہے۔ تو بھائی مردہ سنے نہ سنے اے تو اللہ دی عطا ہے، تو جدو اللہ سنائندہ ہے مر تیری میری گال بھائی تو رائی کوئی نہ گئی۔ پھر قرآن دا عقیدہ تے ہے نا کہ رب العالمین دی ذات جڑی ہے نا وہ سناونا ہے، تو جدو رب دی ذات نے سنانا ہے انہوں ساریاں توفیقاً موڑی تو عقیدہ بناونا کہ جڑے مردے نو سن دے ہی کوئی نہیں، موڑے سبحان اللہ اے علمیت دا تا کمال نہ ہو گیا ہے۔ لا تسمعو الموتا، محبوب تسی مردیاں نو نہیں سنا دے، تو محبوب خود فرمان دیں کہ ہر کم دے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا محتاج ہاں، وہ رب دی ذات عطا کر دی ہے، میں اگر تقسیم کیتی جانا ہے۔ بھائی تو تے میں سولہ مندی ثابت بیٹھے ہیں، اے رب ہر چیز جیڑا دیون تے قادر ہے لین تے قادر ہے کہ کوئی نہ، یعنی یہ سماعت دے کے لائے لوے تو تے میں کیا کرساں، یہ انہوں ساریاں توفیق کن تے جی اگر وہ دوریاں نو سنا چھوڑے تاوی انہوں توفیق ہے، اگر وہ انیاں نو وکھا چھوڑے تاوی انہوں توفیق ہے، وہ قبرہ آلیاں نو سنا چھوڑے بڑیاں لاشاں بھی جنہ دیا پھٹ گئیاں اور انہاں دیا لاشاں جنہ آندرہ ہی باہر آ گئیاں، تافن انہاں دے بچو بدبو آندی پئی ہے اتریہ دیارے اس بدر دے کھو دے اتے آکے ڈل دے اتے آکے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گلہ سن دے پہن تے آقا تا نہیں سنان دے پہن سناوانے لی ذات تا اللہ دی ذات ہے، مڑے دے بچ شک تے شبہ علی کیڑی گل رہ گئی ہے، مڑے دے بچ نامننا علی کیڑی گل رہ گئی ہے۔